میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آپ کو اپنی جلندھر یاترا میں اپنے گاؤں لے کے جا رہا ہوں۔ گاؤں کے لیے جانے کے لیے یہ بندوبست ہوا تھا کہ وہاں جلندھر میں ہی دیش بھگت ہال کے جو صاحبان تھے انہوں نے مجھے بخشیش سنگھ سے ملا دیا تھا کہ جی یہ اگی کے ساتھ جو گاؤں ہے باؤپور، یہ وہاں کا رہنے والا ہے، اور اگی باؤپور آپس میں بالکل ایک میرا خیال ہے اب 1.5 کلومیٹر کا فرق ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو وہاں پہ آپ کی مدد کریں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اگلے دن پہنچ گیا صبح، تو سیدھا بخشیش سنگھ کے والد کا نام سردار سوداگر سنگھ تھا جوسن، جو کہ کمبوہوں کی ایک سب کاسٹ ہے۔ تو میں سیدھا ان کے گھر گیا پوچھتا پاچھتا، اور وہاں بیٹھ کے بڑی باتیں ہوئیں۔ سردار سوداگر سنگھ صاحب نے بتایا کہ جناب ہم یہاں کے نہیں ہیں، اس علاقے کے۔ کہنے لگے جب بٹوارہ ہوا ہے تو ہم لوگ تو ایک لائل پور اور شیخو پورے کے بیچ جو اپنا شاہ کوٹ ہے، وہاں ایک گاؤں ہے چک نمبر 61 RB 61 RB، کہتے ہیں ہم تو وہاں کے رہنے والے تھے۔ ہماری وہاں پہ 4 مربع زمین تھی، جو کہ جب ساندل بار کی نہریں بچھی ان کے والد کو وہاں پہ وہ زمین الاٹ ہوئی تھی، اور یہ اصل میں امرتسر کے نزدیک کے رہنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں پھر جب یہ بٹوارہ ہو گیا اور تو آنا پڑا، تو پھر ہم آ کے پہلے امرتسر آئے، پھر کرتے کرتے ہم لوگ یہاں باؤپور میں آ گئے، اور یہاں تھوڑی سی زمین ملی، اور پھر انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑے زمیندار آدمی ہیں وہاں پہ باؤپور کے اندر۔ تو کہنے لگے اس لیے میں تو تمہارے دادا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو پھر بخشیش سے کہتے ہیں یار انہاں نوں لے کے جاؤ پنڈتاں کول، او اصلی اگی دے رہن والے اصلی وہ نے۔ تو بخشیش نے مجھے موٹر میں اپنی کار میں بٹھایا اور ہم آ گئے اگی کے اندر۔ تو وہاں پہ پنڈت فقیر چند سنگر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ میں آپ کو ان کی ایک تصویر دکھا دیتا ہوں۔ فقیر چند صاحب بائیں ہاتھ پہ ہیں اور سیدھے ہاتھ ان کے بھائی ہیں بنارسی داس۔ پنڈت فقیر چند کہتے ہیں کہ جی 1945 کے اندر وہ نکودر کے ہائی اسکول سے میٹرکولیشن کا امتحان دینے والے تھے، یعنی میٹرکولیشن میں تھے، اگلے سال انہوں نے وہاں سے میٹرکولیٹ کرنا تھا، اور نکودر ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا اگی کا۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہاں جو ہسپتال تھا سول ہسپتال، اس کے انچارج ڈاکٹر صاحب تھے، اور کہتے ہیں او دے انچارج ساڑھے ڈاکٹر صاحب سی، مطلب ساڑھے ڈاکٹر صاحب کہہ کے بات کرتے تھے میرے دادا کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ اب آپ کا یہ جو گاؤں ہے اگی، یہ پورا کا پورا مسلمانوں کا تھا، آرائی مسلمانوں کا، اور ہمارا گھرانہ واحد ہندو گھر تھا اس گاؤں کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ میں گاؤں کا بچہ تھا، تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بڑی شفقت اور پیار سے پیش آیا کرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کا حکم یہ تھا کہ بھائی پنڈت کو روز دوپہر کو جب یہ اسکول سے آئے تو اسے بلا لیا کرو، اور جو رجسٹر ہیں وہ اس سے بھروایا کرو، اس کی لکھائی اچھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں روز چلا جایا کرتا تھا، اور وہ اپنا کوئی مجھے کچھ پیسے بھی مل جایا کرتے تھے، میرا خیال ہے 4 آنے انہوں نے بتائے تھے۔ تو کہنے لگے کہ جی ڈاکٹر صاحب روز دوپہر کو کھانا کھا کے سو جایا کرتے تھے 2-3 گھنٹے کے لیے، اور اس دوران ان کو کوئی جگا نہیں سکتا تھا، چھیڑ نہیں سکتے تھے آپ۔ تو میری ہنسی چھوٹ گئی، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ بیماری ہے، ہم نے اپنے بچپن میں اپنے بھی دیکھا ہے، ہمیں بھی مار مار کے دوپہر کو لٹایا جاتا تھا اور سارے سو جاتے تھے، اور 3 گھنٹے ضرور لازمی سونا ہوتا تھا۔ ایسے تھا جیسے کوئی آسمانی صحیفہ نازل ہوا ہے کہ دوپہر کو سونا ضرور ہے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دن اسی طرح ڈاکٹر صاحب سوئے ہوئے تھے کہ ایک مریض لایا گیا، ایک سکھ تھا ذرا اچھی عمر کا، اور وہ بڑی تکلیف میں تھا، اس کے کان میں ایک چھوٹی مکھی گھس گئی تھی، یہ شہد کی مکھی نہیں ہوتی، یہ گھس گئی تھی، اور وہ تکلیف میں تھا، تو اس نے ڈنگ بھی اندر مار دیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جو سٹاف تھا اس نے کہا لوی پنڈت ਅਸੀਂ ਤਾਂ نہیں جا کے جگاندے ڈاکٹر صاحب نوں، اے ਤੂੰ جا، تیرے نال بڑا پیار کردے نے، تو ਤੂੰ جا کے کہہ انہوں نے کہ جی آ جاؤ مریض آیا۔ تو یہ گئے،
تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جو ڈاکٹر صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ تحمد اور اس میں کرتے میں آئے اور پوچھا تو بتایا کہ یہ ہو گیا، تو کہتے ہیں اچھا چلو انہیں کہو کمرہ تیار کریں اور میں آتا ہوں، تو وہی اپنا سوٹ اور ٹائی پہن کے آئے۔ اور پنڈت فقیر چند نے مجھے بتایا تھا کہ میرے دادا کپڑے کس قسم کے پہنتے تھے، یعنی ٹائیوں کے رنگ تک انہیں یاد تھے، پیسٹل رنگ کی ٹائیاں، کاٹن کے سوٹ گرمیوں میں ہلکے رنگ کے اور سردیوں کے اندر ڈارک سوٹس، تو اور ہمیشہ سوٹ اینڈ ٹائی کے اندر رہا کرتے تھے کہ کوئی ایسے نہیں انہیں کسی نے ادھر ادھر پھرتے دیکھا تھا گندے کپڑوں کے اندر۔ تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے وہ کہندے وہ شیشہ جہا لا کے انہوں نے کانے چوں دے مکھی کڈی، دوائی پائی، گولی شولی دیتی، تے پھر کہندے ہیں کہ چلو بھئی سارے جاؤ، پنڈت تو ٹھہر جا، تیرے نال گل کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ ویخ پنڈت اج تو بعد دوپہر ویلے اپنا کوئی ہندو مسلمان آئے تو میں جگا لینا ہے، کوئی خالصہ آیا تو میں نہیں تنگ کرنا۔ پنڈت فقیر چند کہتے ہیں جی میرے لیے یہ گل بڑی عجیب سی، کیونکہ ساڈے ڈاکٹر صاحب اس تے یہ گل ہی نہیں سی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان میں تعصب نہیں تھا کسی کے لیے بھی، وہ تو سب کے ساتھ ایک جیسے تھے۔ تو یہ ایک میرے لیے عجیب بات تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کیسی بات کر دی ہے۔ دوسری بات جو پنڈت فقیر چند نے بتائی، وہ کہنے لگے کہ یہ 1946 کی عید کا ذکر ہے، اور 1946 میں بقرہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ آئی ہوگی نومبر کے شروع میں، یا ہاں نومبر کے شروع میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بار ہم نے گائے ذبح کرنی ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساڈے ال تے گاں تقریم اس طرح پاویں نہ ہوئے، لیکن ساڈے ال گاں کھائی نہیں جاندی سی، بیف ہمارے گھر میں گھس نہیں سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کیا گاں لے بھی آئے، پھر وہ عید سے تھوڑے دن پہلے ذرا آس پاس کے گاؤں میں جب پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر صاحب تو یہ کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی تھوڑا شور شرابہ ہوا، اور بقول پنڈت فقیر چند کے کہ عید سے 2-4 دن پہلے پھر ڈپٹی کمشنر اور ایس پی جلندھر سے آئے اپنے ساتھ، وہ کوئی تھوڑی سی پولیس کی فورس لے کے، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے آ کے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، آپ گائے کریں گے تو یہاں پہ دنگا ہوگا اور اس کی اجازت نہیں ہم دے سکتے، تو یہ آپ ختم کریں۔ اور کہنے لگے کہ پھر وہ ختم بھی ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب نے گائے کو ڈسپوز آف کیا، اور پھر بہرحال وہ بکرا ہی انہوں نے ذبح کیا۔ تو میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی، تو میں نے پنڈت فقیر چند سے کہا کہ سر جی یہ کس طرح ہے کی گل ہوئی ہے، کیوں؟ تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں، ساڈے ڈاکٹر صاحب دے پیر اکھڑ گئے سن۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں نہ میرے باپ چچا کوئی بھی، ہمارے گھر میں کوئی بھی وہ جو ہوتے ہیں نا جی مکے ہلا ہلا کے یہ زندہ باد وہ مرد آباد کرنے والے، وہ ٹائپ کے لوگ نہیں تھے۔ وہ چپ چاپ جاتے تھے الیکشن کے اندر اور ووٹ جا کے ڈال دیتے تھے۔ یہ جلوسوں میں جانا اور دنگا یہ وہ کرنے والے ٹائپ لوگ نہیں تھے، میرے دادا بھی اس ٹائپ کے نہیں تھے۔ لیکن دیکھیے کہ وہ جو سیاسی رولا رپا ہوتا ہے نا، جب اس کے اندر بندہ آتا ہے تو اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے معتبر آدمی کے بھی دماغ میں کچھ تھوڑا بہت تعصب یا فتور آ ہی جاتا ہے، اور وہ میرے دادا کے ساتھ بھی آخر انسان تو تھے نا، جبکہ انہیں پکا یقین تھا کہ جانا گھر چھڑ کے کتے نہیں جانا، گھر کون چھڑتا ہے۔ یہ مجھے میری خالہ کے ذریعے سے پتہ چلا، اپنی بڑی بہن کے ذریعے، کہ ان کا یہی تھا کہ نہیں گھر کون چھوڑے گا بھائی، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہم ادھر اس زمین کے رہنے والے ہیں۔ خیر وہ کہتے ہیں جی ان کا قدم اکھڑ گیا تھا، تو باقی انہیں میرے اور رشتہ دار کوئی نہیں یاد تھے، میرے ابو یا چچا میرے یاد نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے سن پتہ ہے انہوں دے 4-5 بچے سی، پر اسی ویکھے نہیں سن، کدی پنڈ آندے ہون گے تو، اور وہ بھی ٹھیک ہے، وہ پہلے پڑھے جلندھر میں پھر لاہور میں، تو کوئی ان کے ساتھ انٹریکشن تو تھا نہیں۔ خیر وہ ابھی ہم اس کے بعد ہم آگئے واپس سردار سوداگر سنگھ کے گھر، کیونکہ انہوں نے کھانے کا دوپہر کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ اپنا
ہم ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی ہیں کہ میرا فون بجا. اور یہ جب میں امرتسر میں تھا نا تو یار دوستوں نے مجھے ایک سم دے دی تھی کہ یار یہ تم جتنے دن ہو استعمال کر لینا پھر دے جانا ہمیں واپس. تو اس پہ وہ فون بجا, اقبال سنگھ تھا. کہنے لگا کہ وہ آپ اومن مل گئے نے جڑے جنہاں نوں ساری گل دا پتا وہ من مل گئے نے, وہ بھی تانوں ملنا چاہتے ہیں. تو تسی کتھے ہو؟ میں کہا جی پنڈ آیا ہیں. کہ نہیں بس چھیتی آؤ واپس. تو اب میری ایکسائٹمنٹ یہ تھی کہ میں بھاگوں, نکل جاؤں بس یہاں سے. تو سردار سوداگر سنگھ نے کہا کہ نہیں روٹی کھا کے جانا. کھانا وانا انہوں نے مجھے کھلایا. پھر بخشیش سنگھ مجھے جلندھر چھوڑنے آیا. اچھا وہ جیسے میں سڑک پہ اس طرف اترا اور مجھے آتے ہوئے دیکھا تو اقبال سنگھ نے فوراً فون اٹھایا اور کو 5 منٹ کے بعد یہ صاحب آئے, گٹھا ہوا سا جسم, میرے جیسا قد 5 فٹ 6-7 انچ کا, اور ان کا نام تھا مہندر پرتاپ سہگل صاحب. کوئی 73-74 سال عمر تھی. بعد میں انہوں نے کنفرم بھی کیا کہ 74 سال شاید بتائی تھی انہوں نے. تو سب سے پہلی جو بات انہوں نے کی, اور وہ اس طرح کہ جیسے ہی ہمارا الیکس ہوا, اب انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے پتہ ہے ساری گل دا. تو میں نے اپنا وائس ریکارڈر نکال کے, ایک چھوٹی سی میرے پاس آئٹم ہوتی ہے ہمیشہ, وہ میں نے نکال کے سامنے کر لی. مہندر پرتاپ سہگل صاحب کہتے ہیں دیکھو جی سب تو پہلے تو میں تواڈے کولوں بڑی معافی منگنا چاہنا ہے, یہ سارا کیتا ہے میرے پیو دا سی. اچھا جب انہوں نے یہ بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسے تھا کہ جیسے یکلخت میں اپنے جسم سے نکل کے باہر جا چکا ہوں اور میں ایک دور سے ایک فلم دیکھ رہا ہوں. اور یہ میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا, میں ایک فلم میں کو دیکھ رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ میں کہا جی کہہ رہے سن ایک بچہ بھی اتوں سٹ کے مارتا سی تو ساڈے گھر تے کوئی بچہ نہیں سی. کہتے نہیں آؤ میں تمہیں دسدا. تو اور مجھے ہاتھ سے لیا اور لے کے وہ کرشنا گلی میں چل پڑے. تو اچھا وہ میرے دادا کا گھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فرنٹ ریلوے روڈ کی طرف اور گلی ساتھ میں جسے اب کرشنا گلی کہتے ہیں, ہو سکتا ہے تب بھی یہی کہتے ہوں. تو اس میں ہم گھسے ہی ہیں تو دیکھا کہ وہ دادا کے گھر کے دروازے کے اوپر وہی عورت جو مجھے اندر نہیں گھسنے دیتی تھی گھر میں, وہ بیٹھی ہوئی ہے. میں کہا ویکھو بھائی جی میں نے اپنے دادے دا گھر نہیں ویکھن دیندی. تو بڑے غصے سے اسے یوں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نہیں تو کون نہیں ہے اینوں یہ دادے دے گھر چوں وڑن تو روکن والی, ہٹ پرے. اور ایسے لات مار کے اسے پرے کیا باقاعدہ. جاؤ جی ویکھو تہاڈا گھر ہے, تسی جا کے ویکھو جنہ مرضی ویکھو. تو پھر میں نے جا کے وہ گھر غور سے دیکھا اور سارا جو کہ نیچے صحن ہے, ایک بیڈ روم ہے, سٹور وغیرہ اور یوٹیلیٹی رومز ہیں, سامنے وہ بیٹھک جسے کہتے ہیں, اور میزنائن فلور کے اندر کھانا کمرہ ڈائننگ روم جو تھا وہ میزنائن فلور میں. اور اس میں جو میرے دادا کا بنوایا ہوا سائڈ بورڈ تھا برتنوں کے لیے وہ ابھی تک لگا ہوا تھا. مطلب خوب ڈیزائن کرایا تھا میرے دادا, میرے کا ایستھیٹک سینس ٹھیک تھا. اور پھر اوپر 3 کمرے, پیچھے والا کمرہ میری پھوپھی جمیلہ کا, جو بعد میں میری ماں نے مجھے بتایا وہ پیچھے والا تمہاری پھوپھی جمیلہ کا تھا. ادھر 2 کمرے تھے اور ایک شاید کچنیٹ بھی تھا چھوٹا سا. اور سامنے وہ جو کہ سڑک کی طرف جو کمرہ دیکھ رہا ہے وہ ایک لمبا سا کمرہ تھا جس میں میرا خیال ہے آج کے زمانے میں جسے ہم پنجابی میں ٹی وی لان کہتے ہیں نا, لان, وہ ٹی وی لان اگر اس زمانے میں ہوتے تو وہ ٹی وی لان کہلاتا. ویسے وہ پورے ٹبر کے بیٹھنے کے لیے, پوری فیملی کے بیٹھنے کے لیے جگہ تھی. تو پھر اس بار اب چونکہ مہندر پرتاپ صاحب ساتھ تھے نا تو وہ عورت کچھ نہیں کس کی, اور ہم پھر چھت پہ بھی گئے. یہ میں آپ کو ایک چھت کی تصویر دکھا دوں. مہندر پرتاپ صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور یہ جو سیدھے ہاتھ آپ کو ایک پیڈمنٹ سی دکھ رہی ہے, مہندر پرتاپ صاحب کہنے لگے کہ یہ اردو چ کچھ لکھیا بھی ہویا سی. میں کہا جی وہ لکھیا ہویا سی حبیب منزل. میرے جو چچا تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان, اور ان کے نام پہ میرے دادا نے یہ گھر بنایا تھا اور حبیب منزل کہلاتا تھا. کہتے ہیں وہ بعد جدوں ہو گیا نا انڈیا پاکستان والا رولا ختم, تو جڑے بھی اتھے آئے انہوں نے آ کے کوئی ہور کچھ ہندی چ لکھ لیا سی, وہ بھی ہن مٹ گیا.
یہ سارا کچھ ہو گیا، گھر ہم نے دیکھ لیا اور وہاں سے ہم نکلے اور الٹے ہاتھ کو ہم چلے تو میرے دادا کے گھر کے اندر ایک دروازہ تھا جس کے اوپر اس وقت مجھے یاد ہے رنگ ہرا ہوا تھا. تو جیسے ہی ہم اس دروازے کے پاس آئے نا، کہتے ویکھو اے ایدو دا کمرہ سی. اب دیکھیے میں نے مہندر پرتاپ صاحب کو نہیں بتایا کہ ہمارے گھر میں، دادا کے گھر میں ایک نوکر تھا جس کا نام ایدو تھا. کہتے ہیں ویکھو اے ایدو دا گھر سی، وہ ایتھے اپنے چھوٹے منڈے دے نال ایتھے لکیا ہوا سی تے ڈاکٹر صاحب ہو رہی ادھر پرے ایک گھر سی. تو میں نے کہا کہ نہیں سر اے نہیں ہو سکتا. میرے دادا دی بڑی دوستی سی لالا بھیک چند سہگل ہوراں نال، اور یعنی گلیوں کے گھروں کے درمیان صرف گلی تھی، ادھر دادا کا گھر تھا، ادھر لالا بھیک چند صاحب کا گھر تھا. تو ہمیں یہی کبھی بات ہوئی پارٹیشن کی ہمارے گھر میں لاہور میں، تو یہی ہوتا تھا کہ شاید لالا بھیک چند کے گھر تھے سارے. تو انہوں نے کہا نہیں، ساریاں نوں پتہ سی کہ لالا جی نال انہوں دی بڑی دوستی ہے، انہوں نے چوپڑیاں دے گھر لکویا سی. اور پھر وہ مجھے سیدھے ہاتھ کو جو گلی جاتی ہے، اور اسی گلی کے آخر میں ذرا سا آگے جا کے 4-5 گھر مزید آگے جا کے سہگل صاحب کا اپنا گھر تھا. تو کہتے ہیں کہ انہیں اس گھر میں چھپایا ہوا تھا، چوپڑوں کے گھر میں. وہ کوئی 3-4 گھر چھوڑ کے الٹے ہاتھ پہ ایک گھر تھا. کہتے ہیں کہ جب دنگا کاری آئے ریلوے روڈ کی طرف سے تو وہ شور بڑا مچا، اور وہ ایدو جو تھا وہ اس کمرے میں تھا. کہتے ہیں ایدو ڈر کے یہاں سے اپنے بچے سمیت نکل کے بھاگا ہے. کہتے ہیں میرا پیو سب تو اگے سی دنگا کاریاں وچ، تے انہوں نے پیچھے وہ دوڑ لاتی ہے تے چوپڑیاں دے گھر انہوں وڑدے ویکھیا. انہیں جا کے بوا کھڑکایا تو میرے پتا جی نے ویکھ لیا کہ وہ کی کر رہا ہے. لیکن انہوں نے ویکھ کے وہ چھڈ کے دروازہ کسی نے کھولا نہیں. تو کہتے ہیں کہ دروازہ چھوڑ کے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر بھاگا. تو کہتے ہیں کہ پھر میرا پیو دے پیچھے گیا، وہ تھے انہوں چاقو نال مارتا ایدو نوں، تے وہ 2 سال دے منڈے نوں چک کے ویڑے چ وگاتا، اور وہ بیچارہ بچہ بھی مر گیا. تو خیر کہتے ہیں کہ پھر نیچے آ کے انہوں نے یہ جو کمرہ تھا اس کے اندر ایک سوراخ سا تھا دروازے کے اندر. تو کہتے ہیں اس میں سے کسی ایک نے شاٹ گن اندر کر کے ایک فائر کیا، ایک ہی فائر والی تھی. تو کہتے ہیں وہ ساڑھے ڈاکٹر صاحب دی اکھ چ لگا، یہ انہوں نے مجھے بتایا. تو ظاہر ہے وہاں اگر شاٹ گن کا ایک سلگ لگا تو بندہ کہاں رہتا ہے. اور کہتے ہیں پھر دروازہ توڑا نہیں گیا، بڑا میتھاڈیکلی وہ دروازہ، پرانے زمانے کے جس طرح دروازوں میں پینلز ہوتے تھے تو اس کا بھی پینل کھولا گیا، اور اندر جا کے کہتے ہیں کہ جتنے جی تھے سب مار دیے. اس میں دیکھیے میرے دادا تو چلے گئے پہلے ہی، میری دادی، میری 2 پھوپھیاں، میرے پڑنانا، ایدو کی بیوی فتح اور اس کے 4 بچے اس کے ساتھ تھے، یعنی یہ 10 ہو گئے، اور 2 ایدو اور اس کا بیٹا، 12 لوگ جو تھے اس گھر کے حبیب منزل کے، وہ اس دن اس دنیا سے چلے گئے. میں نے بڑا پوچھا مہندر پرتاپ صاحب سے کہ جی نہیں، مجھے سچ بتائیں میری پھوپھیوں کے ساتھ بنا کیا. کیونکہ ایک امید، جو بھی کچھ ہوا ایک امید تو رہتی تھی کہ یار شاید زندہ رہ گئے ہوں، شاید انہیں کسی نے کنورٹ کر لیا ہو کسی دوسرے مذہب میں، اور وہاں ہوں، میرے کزنز ہوں وہاں پہ، میری پھوپھیاں زندہ ہوں، وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. بڑا پوچھا، لیکن وہ کہتے ہیں ایتھوں ایک بھی جان جیوندے ہی نہیں نکلی اس کمرے چوں. اور کہتے ہیں بس ختم کر دیا. پھر ہم باہر آ گئے، اب باہر ہم سائے میں کھڑے تھے تو کہنے لگے کہ میں نے کہا بھائی جی یہ سارا کچھ ہویا کیوں؟ تو پہلے ذرا نیچے دیکھ رہے تھے، میری طرف بڑا گہری نظر سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑا پاگل پن دا ویلا سی. اچھا اب آپ یہ دیکھیے
کہ جب یہ مجھے کہانی سنا رہے تھے تو وہ جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو ڈیٹیچ سا ہو گیا تھا، دور سے میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا. تو میں نے سارا کچھ سننے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ نا تسی کہندے ہو تسی ہن 73 یا 74 جتنے بھی بتائے، تو میں کیا ادوں تے تسی 13 سال دے بچے سی، تسی وچ دنگا کاریاں چ کتھے وڑے سو. تو غصے سے دیکھ کے مجھے کہتے ہیں تسی میری گل ہی نہیں سن رہے، پھر میں تو دسیا تے ہے سارا کیتا ہے میرے پیو دا سی. اچھا جو میرے لیے پھر حیران کن بات تھی کہ 61 سال گزر گئے ہیں، وہ اپنے جو باپ کا جو گلٹ تھی وہ ان کے اندر تھی، کیونکہ انہوں نے چھٹتے ہی سب سے پہلے مجھے کہا تھا نا کہ ویکھو جی سب تو پہلے میں تواڈے کولوں معافی منگنا چاہنا کہ سارا کیتا ہے میرے پیو دا سی. تو وہ گلٹ لے کے چلے آ رہے تھے. اب میں نے ان سے جب یہ پوچھا تو کہنے لگے کہ بھائی میں یہ جب ہو گیا یہ کالا دھندا تو میرے باپ نے تو رون پٹن ڈال دیا پھر کہ یار تے بڑے چنگے لوگ سی، غلطی کیتی ہے نہیں کرنا چاہیے سی، یا چنگے لوگ سی کہتے ہیں وہ بار بار کہندے سی، گھڑی گھڑی کہندے سی اے بڑے چنگے لوگ سن، اے نہیں کرنا چاہیے سی. اور بقول مہندر پرتاپ صاحب کے کہ ان کے والد جب فوت بھی ہوئے ہیں 1973 یا 74 بتائی تھی انہوں نے، کہ وہ اس وقت تک یہی ان کا رہا رونا کہ یار غلطی کی تھی تب پارٹیشن کے اندر، کرنا نہیں چاہیے تھا اتنا کچھ. تو جب پھر یہ ساری کہانی میں نے سن لی تو میں نے کہا کہ پھر بھائی جی اے ہویا کیوں؟ تو پہلے دیکھ رہے تھے نیچے، پھر اوپر دیکھ کے میری طرف بڑی گہری نظر سے کہتے ہیں کہ بڑا پاگل پن دا ویلا سی. خیر وہ وہاں سے میں واپس آ گیا اور میں نے آ کے اخبار میں اپنی پوری کتھا لکھی کہ میں کیا دیکھ کے آیا ہوں. مجھے اپنے آخر کار اپنے دادا دادی کا پتہ چل گیا، جبکہ میری پھپھی، میرے چچا، میرے ابو سب جا چکے تھے. تو کس کو میں بتاتا کہ جی کیا ہوا تھا، اور کیسے بتاتا آ کے کہ یہ ہوا تھا. تو میں نے اخبار میں ایک سیریز آف آرٹیکلز لکھے جو کہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے وہاں پہ بھی پڑھے گئے. تو 2008 اپریل مئی میں وہ چھپے، اور 2010 میں اسی طرح میرے خیال فروری مارچ کے دن تھے، مجھے فون آیا کہ میں راج موہن گاندھی بول رہا ہوں اور میں لاہور میں ہوں، آپ سے ملنا ہے. تو میں پھر انہیں ملنے گیا. وہ لمس میں ٹھہرے ہوئے تھے یونیورسٹی میں. تو وہاں وہ میاں بیگم دونوں یعنی اوشا اور راج موہن سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ ہم نے آپ کا انٹرنیٹ کے اوپر وہ آرٹیکل پڑھا ہے جو آپ نے اپنی داستان لکھی ہے جلندھر کی، تو آپ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کتاب کی صورت دیں. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا سر یہ تو چھوٹی سی کتاب ہے، یہ چھوٹی سی کہانی ہے، اس کو میں کیا کتاب بناؤں؟ کہنے لگے وہ بڑی پاورفل کہانی ہے اور وہ کتاب کی صورت ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ راج موہن کوئی ایسے عام سا بندہ چلتا پھرتا نہیں ہے. راج موہن جو ہیں وہ تاریخ کے پروفیسر ہیں، ہسٹری کے، امریکہ میں پڑھاتے ہیں، اور مہاتما گاندھی کے پوتے بھی ہیں. تو دونوں میاں بیوی نے بہت زور دیا. تو میں نے ایسے جھوٹے منہ سے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میں کتاب لکھ دوں گا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے انہیں کہا جی یہ کیا کتاب بنے گی، 10,000 لفظ کی کتاب؟ کہنے لگے چاہے 10,000 کی ہو یا 8,000 کی ہو، آپ اس کو کتاب کی صورت دیں. تو خیر وہ ہو گیا. پھر یہ 2010 کی بات ہے، وہ چلتے رہے. 2013 میں مجھے سوئٹزرلینڈ ایک کانفرنس پہ انہوں نے بلایا، تو جہاں پہ پھر انہوں نے یہی بات کی کہ یہ کتاب، اور میرے سے وہ کہانی کئی لوگوں کو سنوائی. اور بہت سارے پیس ایکٹیوسٹ تھے. وہ پیس کانفرنس تھی ایک، فرگیونیس اینڈ موونگ along، کوئی پتہ نہیں اس قسم کا اس کا ٹائٹل تھا. تو وہ میں نے جب داستان سنائی تو بہت لوگ روئے اس ہال میں بیٹھے ہوئے. اس کے بعد پھر انہوں نے کتاب کا مجھے کہا، جو کہ میں نے پھر ہاں سی کر دی اور واپس آ گیا. پھر 2014 جنوری میں انہوں نے ہمیں مہاراشٹرا میں جو پنچ گانی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ ایک کانفرنس پہ بلایا دونوں میاں بیوی کو. اور ایک دن راج موہن نے مجھے پکڑ لیا علیحدہ اور مجھے کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے ساتھ ہمیں وچن صحیح نہیں دیا آپ نے، اب آپ ستیہ وچن دے کے جائیں کہ آپ یہ کتاب لکھیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ کہتے ہیں تو پھر لکھیں گے.
پھر انہوں نے مجھ سے ڈیڈ لائن بھی مانگی، مجھے کہنے لگے آپ ہمیں بتائیں کب ہوگی تیار آپ کی کتاب. اب جنوری تھا 2014. میں نے کہا جی اس سال کے آخر تک. لیکن کرتے کرتے بہت وقت گزار دیا میں نے، اور 2016 میں پھر میں نے کتاب فائنلی جو مینuscript تھا وہ تیار کر کے راج موہن گاندھی جو ہیں ان کا پبلشر انڈیا میں ہے، اسی کو میں نے بھیج دی. تو یہ کتاب چھپی اے ٹائم آف میڈنس، جو مہندر پرتاپ صاحب نے کہا تھا نا بڑے پاگل پن دا ویلا سی، وہاں سے میں نے یہ کتاب کا ٹائٹل لیا. یہ ہمارے خاندان کی تصویر نہیں ہے، یہ رینڈم انہوں نے کہیں سے اٹھا لی. البتہ اندر فرنٹس پیس جو ہے وہ میرے دادا کی تصویر ہے. تو یہ کہانی تھی. اور یہ تو بیئر بونز ہیں، یہ جو 3 آپ کو قسطوں میں نے سنائی ہیں. اس میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آج کل یہ پاکستان میں کتاب نہیں مل رہی، کیونکہ جو حال ہوا ہے کہ پرندہ تک تو بارڈر پار نہیں کر سکتا، کسی قسم کا کوئی چیز آ جا نہیں رہی. تو یہ کتاب امیزون سے مل جائے گی، انڈیا میں ملتی ہے، پاکستان میں آج کل امیزون کے علاوہ، یا میرا خیال ہے اب کنڈل ورژن بھی ہے اس کی. تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جو مکمل کہانی ہے اور جو میرا رونا پٹنا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے پاکستان بنا لیا، ہم نے اتنے بندے قتل کرا دیے، اور اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں میں کرتا، اور میں آپ کو اس میں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ڈیڈیکیشن جو ہے نا وہ کچھ اس قسم کی ہے. Dedicated to all those Hindus, Sikhs and Muslims who lost their worldly possessions and sometimes their lives for the creation of Pakistan. تو اس میں جو میں مرنے والوں کی بات کر رہا ہوں وہ میں سب کی بات کر رہا ہوں جن کی جانیں گئیں، کیونکہ قربانی تو سمجھ سے کی جاتی ہے. یہ تو بیچارے مفت میں مارے گئے. جیسے میرے دادا یہی سوچتے رہے کہ نہیں گھر کیسے چھوڑ سکتا ہے کوئی بھائی. اور دیکھیے وہ کوئی قربانی نہیں تھی، قربانی تو بندہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. یہ تو بیچارے جنہوں نے جانیں دیں وہ تو مفت میں انہوں نے نہ جانتے ہوئے جانیں دے دیں. بالکل جیسے میرے دادا کے ساتھ ہوا کہ وہ یہی سوچتے رہے کہ یہ تو اپنی دھرتی ہے، اپنے گھر ہیں، ہمارے پرکھے یہاں پہ سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ گھر. تو یہ جو میری کتاب ہے ٹائم آف میڈنس، اس میں میرا یہی رون پٹن ہے کہ جی ہم نے چلو جانیں دے دیں، قربانیاں کہیں یا مفت کے قتل کہیں آپ انہیں، لیکن جب پھر پاکستان بنا تو ہمیں تو اب جب میں دیکھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آج خاص طور پہ 2022 کے اندر جو کچھ میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ تو ایسے ہے جیسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک پورے پروگرام بنا ہوا ہے کہ شروع سے جو چل رہا ہے کہ یار ملک توڑنا کدوں ہے، کدوں ایدا پٹھا بٹھانا ہے. تو یہ ٹائم آف میڈنس کی جو میری داستان ہے بس وہ یہی ہے. اس سے زیادہ اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کتاب میں ملے گا.